بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ دفعتاً میں نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ اس کے کاندھے پر ایک بچہ بہت کمسن بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا لگا رہی ہے، آواز لگا رہی ہے، اے کریم اے کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ، یعنی کیسے معذب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری؟ وہ کہنے لگی میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسی زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر۔ ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کا چاندنا ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس سے خلاصی کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ چہ جائے کہ اس کا گناہ ایسی حالت میں کرے۔ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اس کو ایک چٹکی بھر لی جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادوں میں بھی حائل ہو جاتی ہے، یعنی آڑ ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے جدائی کر، بے تردد، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہی، ادھر ادھر ڈھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی اور پانی پیتی رہوں گی جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت کی صورت پیدا کرے، اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرے میں گزر گئے۔ 5ویں دن
مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اسی کشتی پر پہنچی۔ اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا اور میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا جگر پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی؟ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں اور نہ ہی میری عقل ماری گئی، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی سرگزشت سنائی، اپنی پوری کہانی سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی ہے، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی پر بڑے لطف سے چل رہے تھے، بڑے مزے سے چل رہے تھے۔ ہوا موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پشت پر، اس کی پیٹھ پر یہ بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا، اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کی چیز ہے، اور اب ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ جل شانہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھیں گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی۔ وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی، بہترین احسانات کرنے والی، اور وہ پاک ذات مصیبت زدہ کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی۔ روضۃ الریاحین۔